مستجابہ، مظلوم کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ وَإِن كَانَ فَاجِرًا، اگرچہ وہ فاجر ہے، فاسق ہے، گناہ گار ہے، فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اس کے فجور کا اور اس کے گناہ کا نقصان اسی کو ہوگا، لیکن اس کی بد دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اتقوا دعوت المظلوم وَإِن كَانَ كَافِرًا، فرمایا مظلوم کی دعا سے اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ فَإِنَّهَا لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ، اللہ اور اس کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، یعنی ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اعمال ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ دوسری بات ارشاد فرمائی اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھو جو تم گناہ کرو گے وہ گناہ بھلایا نہیں جاتا، اللہ کے پاس اس کا ریکارڈ محفوظ ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی والخیر لا یفنا، اور خیر پرانی کبھی بھی نہیں ہوتی۔ خیر کی برکتیں، خیر کی برکتیں، ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ کر لاتی ہے، ایک اچھائی دوسری اچھائی کو کھینچ کر لائے، سلسلہ چلتا رہے گا، ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ کر لاتی ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی سے گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، تو اس نافرمانی کے بعد نیکی ضرور کیا کرو، وہ نیکی اس نافرمانی کے اثر کو ختم کرتی ہے۔ دنیا میں ایک آدمی اگر کھانے کے دوران مرچ زیادہ کھا لیتا ہے، کوئی بھی کڑوی چیز کھا لیتا ہے، اس کڑواہٹ کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کوئی شیرینی میٹھی چیز بھی استعمال کرتا ہے۔ مرچ کے ذائقے اور اثر کو ختم کرنے کے لیے آدمی فوری پانی پیتا ہے اور پانی کے ذریعے سے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے گناہ کا اثر ہوتا ہے۔ گناہ کا اثر کیا ہوتا ہے؟ دل میں وحشت پیدا ہوتی ہے۔ گناہ کا دوسرا اثر یہ ہوتا ہے عبادت کی توفیق چھن جاتی ہے۔ گناہ کا تیسرا اثر یہ ہوتا ہے قبر میں ظلمت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، قبر اندھیری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ گناہ کا چوتھا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے چہرے پر وحشت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ گناہ کا پانچواں اثر یہ ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کے دلوں سے محبت کو نکال دیا جاتا ہے۔ یہ گناہ کے اثرات ہیں، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ان گناہ کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل بتایا کہ آپ نیکی کرو۔ جب نیکی کرو گے تو جس طرح سے اس مرچ کے اثر کو، کڑواہٹ کے اثر کو پانی کے ذریعے سے، مٹھائی کے ذریعے سے ختم کیا جاتا ہے، اسی طرح سے نیکی اس برائی کے اثر کو مٹاتی ہے۔ اس نیکی برائی کے اثر کو مٹاتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ اگر آنکھ سے گناہ ہو جائے تو آنکھ سے نیکی کرو۔ آنکھ سے گناہ بد نظری ہے، اور آنکھ کی نیکی قرآن مجید کو دیکھنا ہے۔ آنکھ کی نیکی محبت سے ماں باپ کی طرف دیکھنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو محبت بھری نگاہ سے ایک بار دیکھتا ہے تو اللہ پاک اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا اللہ کے رسول اگر 2 بار دیکھے تو؟ ارشاد فرمایا 2 کا ثواب ملے گا۔ کہ اللہ کے رسول اگر 3 بار دیکھے تو؟ 3 بار ثواب ملے گا۔ کہ جتنی بار دیکھے، 100 بار دیکھے 100 کا ثواب ملے گا۔ کتنا بڑا جائے، کتنا بڑا جائے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ ماں باپ جن کی ابھی حیات ہیں۔ کمال اور نیکیاں بھائی، نیکیاں کمال، ان کی زیارت کر کے، ان کا دیدار کر کے نیکیاں کمال۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیارا، اتنا مبارک دین لائے، اگر ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو محرومی ان کے لیے بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ماں باپ کا زندہ رکھنا ہمارے اختیار میں تو نہیں، دنیا سے چلے گئے اب بھی محرومی نہیں ہے۔ اب جو زیارت کر کے جو ثواب کمایا جا سکتا تھا اب ثواب کما سکتے ہیں ان کے لیے استغفار کر کے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ماں باپ کے لیے دعا کرا کرو۔ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح سے علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ
تفسیر روح المعانی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا واجب ہے، واجب ہے، نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ ساری زندگی ماں باپ کے لیے بچھا رہا، حسن سلوک کرتا رہا، اچھا برتاؤ کرتا رہا، لیکن اگر ماں باپ کے لیے اس نے دعا نہ کی تو آخرت میں پکڑا جائے گا۔ گناہ ہے، گناہ ہے، اس لیے ماں باپ کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس لیے تو سکھائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے 2 دعائیں قرآن میں سکھائی کہ آپ ایسے کہے، ایک رب زدنی علما، آپ کہیے اے نبی آپ کہیے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور دوسری اے نبی کہیے کہ اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی۔ تو ان 2 دعاؤں کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر آنکھ سے گناہ ہو گیا آنکھ سے نیکی کرو، کان سے گناہ ہو گیا کان سے نیکی کرو۔ کان سے گناہ موسیقی سننا، کان سے گناہ بیہودہ بات کا سننا، کان سے گناہ جھوٹ اور نافرمانی کی باتوں کا سننا، کان کا گناہ بدگمانی کو سننا، یہ کان کے گناہ۔ اب کان کی نیکیاں کیا ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت سنی جائے، دین کی مجلس میں بیٹھا جائے، خیر کی باتیں سنی جائیں، یہ کان کی نیکیاں ہیں۔ جو گناہ کان سے کمائے ہیں اس کے بعد کان سے نیکیاں ہوں گی تو انشاءاللہ اس گناہ کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ ہاتھ سے گناہ ہو گیا ہے، کسی پر ظلم کر لیا، زیادتی کر لی، حرام کما لیا ہاتھ کے ذریعے سے، اب ہاتھ سے نیکیاں کرو، اچھے اعمال کرو، کسی مسلمان کی مدد کر لو، کسی مسلمان کے ساتھ تعاون کر لو۔ اور پاؤں کا گناہ ہو گیا، نافرمانی کی طرف چل کے گئے، اب ان پاؤں کو اب مسجد کی طرف لے کے آؤ، نیکی کی طرف، خیر کی طرف لے کے جاؤ، کسی مسلمان کی فریاد رسی کے لیے قدم اپنے اٹھاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد، میں تمہیں بتاؤں خیر کے بڑے بڑے دروازے کیا ہیں؟ دروازے کا مطلب یہ ہے ایک محل بنا ہوا، مثال کے طور پر چاروں طرف سے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ایک آدمی تلاش کر رہا کہاں سے راستہ مجھے ملے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے ایک دروازہ مل گیا، خوش ہو گیا کہ اب تو دروازہ مل گیا۔ جب داخل ہو گیا تو اندر عزت ہی عزت، اکرام ہی اکرام، کھانے پینے آرام کی ہر لذت موجود ہے۔ اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ تمہیں خیر کا دروازہ بتا دوں، فرمایا مسجد کی طرف جو تمہارے قدم بڑھتے ہیں یہ خیر کے دروازے ہیں۔ اولا ادلکم علی ابواب الخیر، کیا خیر کے دروازے تمہیں نہ بتاؤں؟ فرمایا کثرت الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف قدموں کا اٹھنا یہ خیر کے دروازے ہیں۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار کرنا یہ خیر کا دروازہ ہے۔ اور پھر فرمایا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، یہ تو زبردست پہرا ہے، زبردست پہرا ہے۔ کس کے خلاف؟ شیطان کے خلاف، نفس کے خلاف۔ تو ان اعمال کے ذریعے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں عرض کر رہا تھا، ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو یہ سمجھو اور یہ عقیدہ جانو کہ گناہ وہ مٹتا نہیں ہے جب تک توبہ نہیں کرو، اور خیر کبھی بھی بوسیدہ اور پرانی نہیں ہوتی، خیر کے اثرات جاری رہتے ہیں۔ اور سنو کہ بہت تھوڑا مال جو آپ کی ضروریات کو پورا کرے یہ زیادہ بہتر ہے اس زیادہ مال سے جسے کھا کر آپ باغی بن جاؤ۔ اور مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا، مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان میں کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔